السلام علیکم۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سپوکس پرسن اور پاکستان کے نامور ٹاؤٹ صحافی جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے پرچیاں لے کے آتا ہے، میڈیا پہ بیٹھتا ہے، وی لاگز کرتا ہے اور دھمکی بھرے لہجے میں میسیج لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے یہ بھائی صاحب میڈیا پہ آ کے وی لاگ کر رہے تھے اور پی ٹی آئی کو اور خاص طور پر عمران خان اور ان کے سپورٹر کو اوپر سے آئی ہوئی دھمکی آمیز میسیج پہنچا رہے تھے کہ اگر آپ نے احتجاج کیا یا احتجاج کے دوران ڈی چوک کی طرف گئے تو آپ کے سر کھول دیے جائیں گے، آپ کی انتڑیاں نکال دی جائیں گی، آپ کا کلیجہ چیر دیا جائے گا۔ یہ سب باتیں یہ بھائی صاحب آج کل کر رہا ہے، پچھلے کچھ مہینوں سے اس قسم کی صحافت کر رہا ہے۔ یہ آگے سے خبر لے کے آتا ہے اور لوگوں کو پہنچاتا ہے، اور خبر کون دیتا ہم سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اب آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ کافی دکھی ہیں اور وہ کافی گلے شکوے کر رہے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز ہیں جو پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پہ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ جوان جو شہید ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے ان کی توہین کی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، توہین نہیں کرنا چاہیے، جوان ملک کے لیے لڑ رہے، اچھی بات ہے۔ مقابلہ ہو تو پھر لاشیں گدوں پر آتی ہیں۔ وہ جو ایک فوٹیج آ رہی ہے جس میں چند جوانوں کی لاشیں آ رہی ہیں اور کسی پہاڑی علاقے سے، اب ایگزیکٹلی وہ پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن اتنے بے شرم لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو ایک زمانے میں ناقد رہے ہیں اور ان کا آج حکومت سے بھی کوئی دینا دینا نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پاکستان کی فوج ایک بہت بڑی ڈھال ہے جو کہ پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں اس ملک کو، نہیں تو ملک کو ہر طرف سے ولچرز نے گھیرا ہوا ہے، گدوں نے گھیرا ہوا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ لیکن کوئی اس بھائی صاحب سے اور ان کے جیسے تمام ٹاؤٹ نام نہاد صحافیوں سے پوچھے کہ یہاں تک ہم پہنچے کیسے، ایسی کیا وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے ملک کے جوان اپنے شہیدوں کی توہین کرنے لگے، ہمارے فوجیوں کو، ہمارے غازیوں کو، ہمارے جوانوں کو جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کے جان دیتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ان کو گالیاں دینے لگے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں، اس ملک کی صحافت میں، اس ملک کے سسٹم میں تم جیسے ٹاؤٹ صحافیوں کا اثر رسوخ ہے، جنہوں نے ماضی میں کئی دہائیوں سے 2 نمبر صحافت کی ہے۔ کسی کی پے رول پہ وہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اور کسی کی غلطی کو اجاگر کرنے کے بجائے اس کی غلطی پہ مٹی ڈالتے ہیں اور پسی پردہ ان کے جتنے کالے کرتوت ہیں ان کو اوتھینٹک بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور لوگ اس چیز کو دیکھ کے لوگ تنگ آ گئے، اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سرحد پہ بیٹا ہمارے جوان ہے، ہمارا فوجی ہے، جو وہاں پہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کی اس تمام معاملات میں کوئی غلطی نہیں۔ وہ کسی ایک حکم کا پابند ہے، جو حکم اس کو ملتا ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن پچھلے 3-4 دہائیوں سے جس طرح سے اس ملک میں لوگ خاص طور پر ملٹری اسٹیٹمنٹ کر رہی ہے، اور خاص طور پر پچھلے 4-5 سالوں میں جو کر رہی ہے، اس پہ اس بھائی صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا۔ لوگوں کے گھر اجاڑ دیے گئے، قانون کو روندا گیا، سیاسی پارٹیاں بنائی گئی، سیاسی پارٹیاں توڑ دی گئی، الیکشن کو مینیپولیٹ کیا، الیکشن کے رزلٹ چینج کیے گئے، لوگوں کے جائیداد لوٹ لیا، لوگوں کے جائیداد کو توڑ دیا، لوگوں کو اتنے نقصانات کے، لوگوں کے گھروں کے اندر عورتوں کی عصمت دری کی گئی، عورتوں کے باتھ رومز کے اندر، عورتوں کے بیڈ رومز کے اندر کیمرہ لگا کر ویڈیو بنا کر عوام میں پھیلایا گیا، لوگوں کی عصمت دری کی گئی۔ اس پہ ان کے جیسے تمام ٹاؤٹ صحافی کبھی نہیں بولے۔ اگر کچھ بولتے بھی ہے تو بڑے دھیمے لہجے میں 1-2 ہاں یہ غلط ہے کر کے خاموش۔ ابھی آج ان کا درد سمجھ میں آ رہا ہے کہ درد ہم سب کو ہے۔ اگر کوئی ہمارے جوانوں کی، ہمارے فوجیوں کی توہین کرتا ہے، وہ خاص طور پر ان بے گناہ جوانوں کی جو اس ملک کے جان نچاور کرتے ہیں، ان کی توہین کسی کو برداشت نہیں۔ لیکن مہربانی کرے، آپ اپنی اصلی صحافت کریں، جا کے کسی گیٹ سے اسکرپٹ لے کر دھمکی آمیز لہجے میں ان کی باتوں کو لا کے عوام پہ مت پہنچائیے۔ ابھی آپ ذرا دیکھیے پچھلے 3-4 دنوں میں جو کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے، یہ وہ تمام ٹاؤٹ صحافیوں میں شامل ہے۔ کتنے درجن لوگ مر گئے، گولیوں سے ان کو مار کے چھلنی کر دیا گیا، لیکن آج بھی منی فاروق سمیت وہ تمام ٹاؤٹ صحافی بضد ہے کہ نہیں، کچھ نہیں ہوا، کسی پہ گولیاں نہیں چلی۔ عالمی میڈیا، پوری دنیا نے ٹی وی پہ دکھایا، انٹرنیٹ پہ دکھایا، الجزائر، BBC، CNN اور پتہ نہیں دنیا بھر کی میڈیا نے، امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، تمام جگہ پہ وہ سب کو لائیو دکھاتے رہے کہ پاکستان میں کیا بربریت ہو رہی ہے، اسلام آباد میں ایک سیاسی کارکنوں کے خلاف، ایک سیاسی جماعت کے خلاف۔ لیکن
قسم ہے کہ پاکستان کے ان صحافیوں پہ اور پاکستان کے بکاؤ میڈیا پہ کوئی اثر ہو۔ یہ تو کسی اور دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ یہ آج بھی بضد ہے کہ نہیں، کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ہمارے ملٹری فورسز نے، ہمارے رینجرز نے، ہمارے پولیس نے کسی کو نہیں مارا، یہ سب فیک ہے۔ یہ آج بھی بضد ہے۔ پوری دنیا نے ان کی اصلیت عیاں کر دی ہے سب کے سامنے، پھر بھی منیف فاروق اور منیف فاروق کے جیسے صحافی جو اس وقت میڈیا میں ہیں، وہ آج بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات، منیف فاروق صاحب بڑی دکھی دل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فوجی ہے جس نے پاکستان کو بچایا ہے، ورنہ پاکستان کے ارد گرد جمع پاکستان کو نوچنے کے لیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے، کسی بھی ملک کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو اس چیز کے پیسے ملتے ہیں، ان کو اس چیز کی اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کریں۔ دنیا بھر کے تمام ملکوں کو کہیں نہ کہیں چیلنجز کا سامنا ہے، کہیں نہ کہیں گرد بیٹھے ہوتے ہیں سرحدوں پہ جو اس ملک کو نوچنا چاہتے ہیں۔ یہ اس ملک کی فوج کی ذمہ داری، اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری، جو قانون ان کو یہ حق دیتا، قانون ان کو یہ فرض کرتا ان پہ کہ وہ ملک کی دفاع کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کہ ملک کی دفاع میں اپنے ملک کی خاطر جان اگر کوئی دیتا ہے، کوئی سپاہی جان دیتا ہے، کوئی شہید ہوتا ہے، تو اس کو بیس بنا کر ملک میں لاقانونیت کا راج ہو۔ کوئی شخص، کسی ادارے کا سربراہ اپنے جوانوں کی شہادت کا جواز بنا کر ملک پہ قبضہ کرے، ملک کے آئین کو توڑے، سیاسی جماعتوں کو مسمار کرے، الیکشن کو مینیپولیٹ کرے، اور جس کو مرضی چاہے اٹھا لے، جس کو مرضی چاہے بند کرے، جس کو مرضی چاہے مار دے، جس کو مرضی چاہے آزاد کرے، یہ کبھی بھی کوئی ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ کوئی جواز ہے۔ اگر کوئی اس ملک کی حفاظت کرتا ہے، اگر اس نے وردی پہنا ہے، اس نے بندوق اٹھائی ہے، تو اس نے آئین کے ساتھ حلف لیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، آئین اس پہ یہ ذمہ داری ڈالتی ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ اگر وہ چوکیدار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس ملک کا چوکیدار ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بن جائے۔ یہ قانون اس کو اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تم جیسے ٹاؤٹ صحافی، ٹاؤٹ میڈیا، بکاؤ میڈیا کی مہربانی ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار یا دوسری بار نہیں ہو رہا، پچھلے 3-4 دہائیوں سے یہ ملک میں چلا آ رہا ہے، اور تم جیسے ٹاؤٹ صحافیوں کی وجہ سے جو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے میں، دنیا کے سامنے رکھنے میں، ان کو احساس دلانے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے وہ یہ غلطی بار بار کیے جا رہے، پچھلے کئی حشروں سے کیے جا رہے، جس کی وجہ سے عوام کو شعور آ گئی، عوام جاگ گئی ہے، عوام کو عقل آ گئی ہے۔ اب عوام کو سمجھ آ گئی کہ اس ملک کا غدار کون ہے، اس ملک کا قانون توڑنے والا کون ہے، اس ملک کا مخلص کون ہے، اور اس ملک کو نوچنے والے کون ہیں۔ عوام کو اصل یہ سمجھ آ گئی کہ اس ملک کا گدھ کون ہے جو اس ملک کو نوچ رہا ہے، کیونکہ تم جیسے صحافیوں کی بدولت پشت بیٹھ کے ان کے ہر کالے سفید کو تم لوگ عوام کے سامنے بڑے اچھی طریقے سے پیش کرتے ہو اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو، جس کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے ملک کے جوان اپنے ہی سیکیورٹی فورسز سے، اپنی جوانوں سے، اپنی فوج سے، اپنی پولیس سے، اپنی پیرا ملٹری سے نفرت کرنے لگی ہے، جس کی وجہ سے آپ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں بھرمار ہیں، جس نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کسی خاص کمیونٹی میں یا کسی خاص صوبے یا کسی خاص جگہ کی نہیں، یہ پورے پاکستان کی آتا، بلوچستان سے اٹھا کے گلگت بلتستان سے، کشمیر سے KPK تک جائے، زیادہ تر لوگوں کا ایک ہی رائے ہے، وہ کس کو اس ملک کا دشمن اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے آنکھیں کھولیں اور اس کو صحافی ہونے کے ناطے، ایک اچھے صحافی ہونے کے ناطے عوام کے سامنے رکھیں، میڈیا پہ رکھیں، دیکھنا چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہر ایک کی عزت اپنی جگہ ہے اور عزت ہونی چاہیے، لیکن آپ جیسے صحافی، آپ جیسے میڈیا پرسنز اور زیادہ کردار ادا کرتے ہیں ان کی عزت خراب کرنے میں۔